ہے. اگر وہ عام ہے تو بیلاڈونا کام کرے گی، ایکونائٹ نہیں کرے گی. اور اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو اور کثرت سے دوائیں دینی ہوں تو ایسی صورت میں بعض دفعہ ایکونائٹ اور بیلاڈونا کا مکسچر بنا دیا جائے تو دوا خود ہی فیصلہ کر لیتی ہے میں نے کام کرنا ہے کہ اس نے کام کرنا ہے. آپس کی باریاں تقسیم کر لیتے ہیں. جہاں بیلاڈونا کی باری ہوگی وہی کام کرے گی، ایکونائٹ کی خبر بھی نہیں ملے گی جسم کو. جہاں ایکونائٹ ہوگا وہاں بیلاڈونا خاموش ہو جائے گا. لیکن یہ ہر دوا کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے. بعض دواؤں میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے مزاج کا، یعنی ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، ان کو آپس میں نہیں ملانا چاہیے. مگر بعض ہیں جن میں ملانے میں حرج بھی کوئی نہیں. مثلا یہی ہے بیلاڈونا ایکونائٹ، اس کے ساتھ اگر آپ بعض صورتوں میں جلسیم میں بھی ملا دیں تو کوئی نقصان نہیں. اور بعض دفعہ میں نے آرسنک بھی ساتھ ملا کے دیکھا ہے، اس لیے کہ وبا ہے، اس میں کثرت سے لوگ مریض آ رہے ہیں. اب میں کہاں تفریق کرتا پھروں گا، اس لیے وہ چھٹا بنایا ہوا چھوٹا سا یہ دے دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک دوا مل جائے تو جیسا وہ فائدہ دیتی ہے ویسے چھٹا فائدہ نہیں دیتا. بعض دفعہ مجھے یہ بھی کرنا پڑا کہ 4-5 دوائیں اکٹھی بنا کے دی ہیں مریض کو، فائدہ نہیں ہوا تو انہی میں سے ایک دوا چنی اور وہ اکیلی دی تو فائدہ ہو گیا. اسی لیے جو چوٹی کے ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ الگ الگ ملا کر دوائیں دی جائیں. مگر اکثر ایسے نصیحت کرنے والے بالآخر مجبور ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ جمع کرنے پر. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہومیوپیتھ اگر پورے ہومیوپیتھی کے تقاضوں کو پورا کر کے علاج کرے گا تو وہ مشکل 10-12 مریض دن میں دیکھ سکے گا. اور چونکہ